اگر تو 10 برس تک بے روزگار رہے اور تیرے پاس کھانے کو کچھ بھی نہ ہو تو پھر بھی تو علم سے منہ نہ موڑنا۔ سب سے بہتر اور عزت کا لقمہ وہ ہے جسے اپنی محنت سے حاصل کیا جائے۔ اللہ کا ہر فیصلہ عقل اور انصاف پر مبنی ہوتا ہے، اس لیے حرف شکایت کبھی لب پہ نہ لانا۔ دنیا کو پا لینا کوئی برائی نہیں، لیکن جب دنیا کو آخرت سے بہتر سمجھا جائے تو پھر یہ دھوکہ اور خسارہ ہے۔ جو محبت سے واقف نہیں وہ اللہ سے واقف نہیں۔ آپ کا خوش رہنا ہی آپ کا برا چاہنے والوں کے لیے سب سے بڑی سزا ہے۔ جس رفتار سے تیرا مرض بڑھتا چلا جائے تو اسی رفتار سے اس کا علاج کر۔ اللہ کی یاد میں آنسو بہانے والا کبھی جہالت کے گھڑے میں نہیں گرتا، اللہ اسے اپنی رحمت سے ڈھانپ لیتا ہے۔ ہر کام میں دوسروں کا سہارا ڈھونڈنا ایک بہت بڑی بے عزتی ہے۔ اگر تم اللہ سے رابطہ قائم نہیں کر سکتے تو کسی اللہ والے کی صحبت میں بیٹھ جا، اللہ سے رابطہ قائم ہو جائے گا۔ جب دولت قریب آتی ہے تو دروازے پر سائل اور خواب میں دولت نظر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ انسان کو آخرت کے اندر کامیاب ہونے کا صرف ایک موقع ملتا ہے اور وہ زندگی ہے، اس کو برے کاموں میں ضائع مت کرنا۔ جب لوگ تمہیں تکلیف میں اکیلا چھوڑ دے تو جان لو کہ اللہ تمہارے کام کا ذمہ خود لینا چاہتا ہے۔ مشکل وقت دنیا کا ایسا جادوگر ہے جو ایک پل میں آپ کی چاہت کے دعوے داروں کے لیے چہرے بے نقاب کر دیتا ہے۔ سب سے زیادہ جاہل وہ ہے جو گناہ سے باخبر ہوتے ہوئے بھی گناہ کرے۔ جب بھی فارغ وقت ملے تو اپنی ماں کے پاس جا کے بیٹھ جایا کرو، کیونکہ ماں کے ساتھ گزرا ہوا وقت قیامت کے دن تیری نجات کا باعث بنے گا۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ آپ نے اللہ کو کیسے پہچانا؟ جواب ملا، شہتوت کے پتوں سے۔ جسے بکری کھاتی ہے تو مینگنی بنتی ہے، ہرن کھاتا ہے تو مشک بنتا ہے، اور ریشم کا کیڑا کھاتا ہے تو ریشم بنتا ہے۔ کوئی تو ہے جو ایک ہی شے سے مختلف چیزیں پیدا کرتا ہے، اور وہ بے شک اللہ کے سوا کوئی نہیں ہو سکتا۔ جاہل کو اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ وہ عالم ہے، اس لیے وہ کسی کی بات نہیں مانتا۔ دوسروں کو اصلاح کے لیے اس وقت کچھ کہا جا سکتا ہے جب آدمی خود صاحب عمل و صاحب کردار ہو۔ میں نے کسی شخص کی عزت اگر اس کی حیثیت سے زیادہ کی تو اتنی ہی میری عزت اس کی نظر میں کم ہو گئی۔ لوگوں کی باتیں پتھروں کی طرح ہیں، ان کو پیٹھ پر لادو گے تو پیٹھ ٹوٹ جائے گی، اور ان کا اگر قدموں تلے ایک برج بنا لو تو ان پر چڑھ کر بلند ہوتے جاؤ گے۔ اگر لوگ تم سے متاثر ہو رہے ہیں تو تکبر نہ کرنا، بلکہ اللہ کا شکر ادا کرنا کہ اس نے تمہارے عیب چھپا کر تمہیں لوگوں میں معزز بنا رکھا ہے۔ سخاوت دنیا اور آخرت کے عیبوں کو ڈھانپ دیتی ہے۔ زیادہ مت ہنسو، کیونکہ زیادہ ہنسنا بے وقوفی کی علامت ہے۔ لوگوں کے پاس اپنی ضرورتیں بہت کم لے جایا کرو، کیونکہ اس میں ذلت و رسوائی ہے۔ اللہ کے راستے میں خوش قسمتی سے چل پڑے ہو تو تیز بھاگو۔ تیز بھاگنا کسی وجہ سے مشکل ہو تو آہستہ بھاگ لو۔ تھک گئے ہو تو چل لو، یہ بھی نہیں کر سکتے تو گھسٹ لو، مگر واپسی کا کبھی نہ سوچنا۔ 4 چیزیں رزق کو بڑھاتی ہیں: کثرت سے استغفار کرنا، تہجد کی نماز پڑھنا، کثرت سے صدقہ دینا، کثرت سے اللہ کا ذکر کرنا۔
4 چیزیں عقل کو بڑھاتی ہیں: فضول کلام ترک کرنا، مسواک کرنا، صالحین کے مجلس میں بیٹھنا، علماء کرام کی محبت اختیار کرنا۔ 4 چیزیں نظر کو بڑھاتی ہیں: خانہ کعبہ کے سامنے بیٹھنا، سوتے وقت سرما لگانا، سرسبزہ زار دیکھنا، صاف جگہ بیٹھنا۔ 4 چیزیں بدن کو طاقت دیتی ہیں: گوشت کھانا، خوشبو لگانا، کثرت سے غسل کرنا، سوتی کپڑا پہننا۔ اگر رزق عقل اور دانشوری سے ملتا تو جانور اور بے وقوف بھوکے مر جاتے۔ والدین کی خدمت جنت کا دروازہ ہے، خوش نصیب لوگ اس دروازے کو زندگی میں اور بد نصیب لوگ ان کو موت کے بعد ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مسجد میں منافقوں کی حالت وہی ہوتی ہے جیسی چڑیوں کی پنجرے میں کہ وہ دروازہ کھلتے ہی اڑ جاتی ہے۔